مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ یحب الصابرین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآلہ وبارک وسلم وصل علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہم سب کو اپنے محبوب کا امتی بنایا. اس میں سے ہم میں سے کسی کا کوئی کمال نہیں، نہ کسی کے خواب و خیال کی یہ بات تھی. یہ مالک بنانے والا، پیدا کرنے والا جو چاہتا کرتا ہے، جو چاہتا پیدا کرتا. اللہ نے ہم پہ احسان کیا، فضل کیا کہ ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا. اس وجہ سے تمام امتوں سے زیادہ ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہوئی، اللہ کی قربت، اللہ کا پیار، اللہ کے ہاں عزت، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. تو محبوب پیارا ہوتا ہے، عزت والا ہوتا ہے، اس کے قریب ہوتا ہے، اس کی سنی جاتی ہے. اللہ نے اس لیے حضور کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہونے کے ناطے بے شمار بندوں کے اوپر انعام اکرام کیے. اس میں سے یہ مہینہ اللہ نے بھی ہمیں ایسا انعام اور احسان والا مہینہ عطا فرمایا. ابھی زیادہ گزرتا جا رہا ہے، اس کی قدر کی ضرورت ہے، کیونکہ اس ماہ کے لیے بھی بات آئی کہ جس نے اسے پایا اور اسے راضی کر کے نہیں بھیجا، اس نے بہت خسران اور نقصان کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عمریں بھی کم ہیں، ٹائم بھی کم ہے، ناتوان بھی ہیں، طاقت بھی اتنی نہیں جتنی پہلی امتوں میں ہوتی تھی، عبادت کے موقع بھی. اللہ پاک نے اس لیے اس طرح کے انعام دیے. ان انعاموں کی وجہ سے اللہ پاک کوالٹی کے اندر بندوں کے اوپر اجر و ثواب کا وہ اثر رکھتا ہے، دیتا ہے کہ جو لمبی عمر کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو اس کوالٹی سے یہ کوالٹی اتنی زیادہ ہے کہ بندوں کے لیے یہ اللہ کا بڑا ہی کرم اور احسان ہے. مثلاً اسی رمضان ہی کو ہم لیں، پہلے بھی میں نے عرض کیا، ایک روزہ صرف ایک روزہ احتساب کے ساتھ اس کی رضا کی خوشنودی کی نیت اور ثواب کے لیے اس کے پچھلے سارے گناہ کی معافی کا کفارہ بنا. یہ کسی کے قول کی بات نہیں ہے، رسول اللہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بات شرط اتنی سی ہے، احتساب کے ساتھ. اللہ اکبر. اور ایک رات کا قیام بھی اتنا ہی صلہ دیتا ہے، اور ہر دن کا اجر پچھلے دن سے ڈبل ہوتا جا رہا ہے. پھر 1000 مہینوں کی رات بھی آ جاتی ہے، پھر آخری رات کا اجر باقی سارے مہینے کے اجر سے بھی بڑا اجر ہے. عید والے دن اللہ پاک پورے رمضان کے برابر کا اجر جو ہے اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے. اس ماہ مبارک میں ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے کہ جس جگہ پہ بھی ہو میری ذرا عزت بنی رہے، میں ذرا چاہا جاؤں،
ایک فطرت ہے انسان کے اندر. چھوٹے بچوں سے لے کر دیکھو نا، بچے بھی اپنے ایک دوسرے کے ساتھ مجھے ماما پاپا مجھے پسند کرتے ہیں، کسے پسند، سارے ان کے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں کا ڈیزائن، باڈی لینگویج، تگ و دو، یہ ساری واضح کر دی. اسکول میں بھی، آگے بھی، دفتر میں بھی، دکان پہ بھی، ہر جگہ کے اوپر یہ بندے کی فطرت ہے. اللہ نے اس مہینے میں ہر طریق جس سے اللہ کا پیارا بن جائے اس کے سارے لوازمات، ساری ٹریننگ اس مہینے میں عطا فرما دی. پچھلے مہینے میں چند باتیں شروع کی تھیں. واللہ یحب الصابرین، اللہ محبت کرتا ہے صبر والوں کے ساتھ. اور اس مہینے کا معنی ہی صبر ہے، رک جانا. لیکن یہاں ہم صبر کے نام پہ دھوکہ کرتے ہیں اپنے آپ سے اور دھوکہ کھاتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ صبر اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بندہ کچھ نہ کر سکے تھے کہ اس میں صبر کرتے نہیں. تو لاچار ہے، بے بس ہے. صبر وہ ہے جب تو کچھ کر سکتا اور اس لیے رک جائے کہ مالک ناراض نہ ہو، اس کو راضی رکھنے کے لیے، اس کی ماننے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے. تو رک جائے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے. بے شک تیرا من مچل رہا ان کاموں کی طرف اور تو اس سے رک جائے تو یہ صبر ہے. تو یہ 3 طرح کی میں نے کیفیات عرض کی تھیں، کیونکہ اللہ نے بندے کے لیے 2 طرح کے حکم دیے ہیں، امر اور نفی، کرو اور نہ کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس، وامر اور نواہی. اب اللہ کا حکم مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کرنے والا حکم اللہ نے کہا نماز پڑھو جس طرح ایک فرض ہے آپ کے، روزہ رکھو بھی کہا. اب بندے کا من نہیں مچلتا اس کام کے لیے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے اٹھ کے جانے کو. یہ اب اس تکلیف کو چھوڑتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے، یہ اپنے آپ کو نماز کی طرف لے کر جاتا ہے. تو اس نے اپنے آپ پہ صبر کیا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے. دوسرا اللہ نے کہا یہ نہ کرو، مثلا جھوٹ نہ بولو، اپنی نظر ادھر نہ لگاؤ جو تیرے لیے جائز نہیں. اس کا دل میں چلتا ہے اس کام کے لیے، یہ اس کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے ہر رکنے والے کام سے رکتا ہے. نہ رکے تو اس کی مرضی ہے نا، لیکن یہ رکتا ہے اس کو راضی رکھنے کے لیے. تمام نواہی امور، یہ صبر کی دوسری حالت. تیسرا ہے آٹومیٹک مصیبت آ گئی، اس کے اندر گلہ اور شکوہ کی بجائے اس کی رضا میں راضی رہنے کا جذبہ ہے کہ مالک کی مرضی تھی، اس نے مجھے دیا تھا، میرا حق نہیں تھا جو اس نے دیا. کوئی بتائے نا میرا فلانا حق ہے. کسی کا کوئی حق ہے کسی چیز کے اوپر؟ جو بنانے والے کی مرضی ہے نا، وہ ہر چیز کا مالک تو وہ ہے. اور اگر کوئی چیز اس سے نقصان میں آ جائے، اس کے اپنے جسم کا نقصان ہو، اس کے اولاد کا ہو، اس کے مال کا ہو، اس کے کسی اور چیز کا ہو، تو اس کے اندر تکلیف نہ ہے کیوں ہوا ہے، کیوں کیا گیا ہے، وہ تیرا حق کہاں سے تھا. اس لیے اس تکلیف کے اوپر تو رک جائے، وہ راضی رہے، اس کی مرضی ہے. یہ صبر ہے. جب ان حالتوں کے اندر بندہ صبر رکھتا ہے اللہ کو پیارا لگتا ہے. اس مہینے کا پہلی چیز یہ ہے جو بندے کو مل گیا، اور یہ صبر جب مل گیا تو یہ لیڈ کس کو کرتا ہے؟ ڈوز اینڈ ڈونٹس کو اڈاپٹ کرنے کو. یہ دوسری چیز اس کو دے دیتا ہے شریعت مطہرہ پہ عمل کو، تقوی کو.
اور اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے لیے بڑا محترم ہے، میرے لیے عزت والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس مہینے کا انعام ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے محبوب بندے کیسے بنتے ہیں؟ جس سے اس کی شہرت بنتی ہے، کس کے ہاں؟ جو سب سے بڑا مالک ہے اس کے ہاں۔ یہ جو اوامر اور نواہی پہ عمل ہے، یہ دوسری چیز اس کو کیا دیتا ہے؟ احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونا۔ اب وہ احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے اس کی طبیعت کا اپنا ملان ہے۔ رب نے ایک بڑا احسان اس پہ کیا، اپنا محبوب دیا جس کو رب محبوب کہتا ہے، اور اس نے ان اوامر اور نواہی پہ عمل کر کے پوری کی پوری زندگی اللہ کی خوشنودی اور رضا کے مطابق گزار کے اس کے لیے احسن نمونہ دیا۔ اللہ نے کہا تو اس کی نقل میں ہوگا تو مجھے محبوب ہوگا۔ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ وہ انسان حضور کے صدقے سے تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو روٹی بھی کھا رہا ہو سنت کے مطابق تو رب کو پیارا لگتا ہے۔ تو پخانہ پیشاب بھی کرے اپنی رفع حاجت کرتے ہوئے سنت کے مطابق، تو میرا رب مجھے اور آپ کو دیکھ کر پیار کا اظہار فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیری میری عبادت تو اس سے بہت اونچا درجہ ہوگا پیار کا، جب سنت کے مطابق تیرا مسجد میں آنا، اس لباس کو پہننا، اس کے مطابق تیرا عبادت کرنا۔ ایک ایک سنت جو رواج میں نہیں، اگر انسان اس کو اللہ کی خوشنودی کے لیے، حضور نے فرمایا، وہ اپنے جسم پہ رائج کرے تو 100 شہید کے برابر کی جائیداد جنت میں حضور فرماتے ہیں اسے عطا کی۔ اور وہ جائیداد کتنی ہے؟ ایک حافظ قرآن کی جائیداد سناتا ہوں۔ اللہ کہے گا تو تیز ترین سواری پہ چڑھ، الحمد شریف سے شروع کر والناس تک تو مزے میں پڑھتا جا، اور جتنی جگہ گھیر لیتا ہے یہ ساری تیری ہے۔ تو شہید اس سے بہت بڑے درجے والا، اور 100 شہید کے برابر کی جگہ۔ اس لیے ایک ایک سنت کے لیے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اور بھی اوصاف بتائے۔ مثلا سمپل جو رواج میں نہیں وہ رکھتے ہوئے اتنی جائیداد تو مل گئی، پھر باقی چیزوں کے لیے بھی اللہ نے ان عبادات کے درجے بلند کر دیے۔ امامہ شریف کے ساتھ 25 درجے جمعہ کا فضیلت، ایک ایک بل کے ساتھ ایک ایک درجہ، اور اس طرح کی 40 سے زیادہ احادیث اور بھی اسی طرح۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کے ہاں محبوب بننا ہے تو یہ پھر رب پیار کرتا ہے۔ یہ اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کو سب سے بڑی دولت یہ ملتی ہے کہ توفیقات بن جاتی ہیں، یہ اس کی رضا والے، خوشنودی والے، اس کو خوش کرنے والے کام اس سے خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ نا چھوٹے سے بچوں پہ ماں باپ راضی ہوں نا، وہ ان کی مذاق، وہ اس خوشی میں بڑی مسکراہٹ سے دیکھا تھا، وہ اس زیادہ کام کرتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت جب آتی ہے تو یہ زیادہ کام اسی طرح ان احکامات کے اندر میں یہ طاقت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کہتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اس ماہ مبارک کے اندر بھی رب نے کہا کہ تو پہلے دن سے مجھ سے مانگ رب اغفر لی وارحم، یا اللہ مجھے معاف کر دے اور تو مجھے رحمت کر دے۔ یہ رحمت ہی ہے جو ہر نیکی ہے، اس کے ساتھ رحمت نہ ہو تو اس سے ایک بھی کوئی چیز نہ پوری ہو سکتی۔ پھر اگلے اشرے کو رب نے کہہ دیا یہ مغفرت کا ہے، توبہ کا ہے، رجوع کا ہے، اور فی نفس ہی روزہ خود رجوع کا نام ہے۔ اللہ تیرے لیے بنائی چیزیں انسان جو گنتی میں بھی نہیں آتی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہا کلوا واشربوا حلالا طیبا۔ رجوع اس مہینے میں یہ کر کہ تو حلال بھی چھوڑ دے محدود وقت کے لیے،
نکاح کے ساتھ رہ تاکہ تو ٹھنڈا ہو، تیرے اندر فتنہ نہ آئے، تو کسی ظلم میں نہ لگ جائے۔ تیری ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ جنس بنائی گئی ہے، لیکن رک جا اس محدود وقت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے یہ حکم دیا، اب رجوع اس کی طرف ہے۔ تائب تو یہی ہو رہا ہے، یہ شکل ہے اس کی، رجوع کی، توبہ کی، پاک رہنے کی بات کی، کہ تاکہ تو جب اس حلال سے رک رہا ہے تو حرام سے لا محالہ رکنا پڑ جائے گا تجھے، وہ آٹومیٹیکلی تیرے اندر صلاحیت کر جائے گا، تو پاک اور پوتر رہے گا، لفظشیں تیرے سے دور ہوتی جائیں گی، اور یہ بھی ذریعہ ہوگا تیرا اللہ کا پیارا لگنے کا۔ تو یہ صبر کے بعد، توبہ کے بعد، طہارت کے بعد، یہ ساری چیزیں اس رمضان نے ہمیں تحفے میں عطا کر دیں تاکہ اللہ کے محبوب بن جائیں۔ پھر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نے فرمایا اس طرح کرو، میرے پہلے امتوں میں بھی تم روزے رکھتے تھے، آج سے تم اس طرح رکھو جیسے میں رکھ رہا ہوں اس برے مہینے میں، اور باقی سارے کام حضور کی محبت میں، اس نقل میں، اس سنت کے مطابق تیرے کرتے ہوئے، کیوں کہ سرکش شیطان بھی بند ہے اور تجھے اجر بھی زیادہ مل رہا ہے۔ اس طرح زیادہ کوئی چیزیں سیل ہو گئی ہے، لگ گئی ہے، اس طرح تجھے تیری طرف ملان بن گیا یہ۔ اس سے جب تو اتباع میں آتا ہے، غلامی میں آتا ہے، شریعت کی پابندی میں آتا ہے، تقوی طہارت میں آتا ہے، پھر بھی رب کو پیارا کرتا ہے۔ ان پیاروں لگنے والے تمام لوازمات کے اوپر پھر اللہ پاک نے یہ روزہ ہمیں کیا سکھا دیتا ہے، اور توکل، ان اللہ یحب المتوکلین۔ رب کہتا ہے مجھے تو ان کے اوپر پیار آتا ہے جو اللہ پہ راضی رہتے ہیں، کیونکہ بھوک اس کو بتاتی ہے تکلیف کتنی ہوتی ہے، اس کو رکنے کی عادت پڑتی ہے۔ تو تیرے پاس جتنا ہے اس پہ راضی رہنے کی بھی عادت تیرے اندر آ جائے گی تقوی طہارت کے ساتھ۔ اس لیے بغیر تجھے اختیار کیے بھی یہ روزے کی رحمت ملتی ہے کہ تجھے مل جاتا ہے، لیکن شرط صرف یہی ہے کہ تیرے اندر بے چینی نہ ہو، تیرے اندر تکلیف اور گلہ نہ ہو، مارے گئے یہ کیا ہو گیا ابھی اس مہینے میں اتنا ہو گیا، نہیں، تیرے اندر وہ رغبت و چاہت تو آئے، رب تجھے اس دولت سے بہرہ مند کر کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ توبہ کے لیے بھی ایک بات عرض کر دوں کہ ہم کہتے ہیں بڑی توبہ کر رہے ہیں ہم، نہیں، توبہ نہیں ہم کر رہے ہوتے۔ اسی طرح اللہ کی طرف سے مصیبت آ جائے تو ہم رک نہیں ہو رہے، راضی نہیں ہو رہے ہوتے، صبر نہیں کر رہے ہوتے، ہم تو جگڑ رہے ہوتے، میرے لیے رہ گیا تھا یہ کام، یہ ایسے ہو گیا ہے، تو یہ کیا ہے، تیرے میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے، کیوں ہوا ہے، تیری میری کوئی حق تھا کہ نہ ہوتا، ٹھیک ہے، وہ ہے صبر، اور وہ یہ بات ہے۔ اب توکل کی بات میں ایک اور بات سناتا ہوں کہ سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، جو میں نے پہلے بھی شعر سنائی۔ مروان بن حکم بادشاہ کر رہا تھا طواف، تو اس نے دیکھا بڑا خوبصورت نوجوان ہے، اس طرح نورانی چہرہ ہے کیا، لیکن بہت ہی خستہ حالت میں اس کا لباس ہو گیا۔ اس نے سوچا یہ بیچارے کو ضرورت ہے، اس کو کہتا ہے کہ تمہیں کچھ چیز کی ضرورت ہے تو بتاؤ۔ وہ کہتا ہے جس گھر میں تو خود آیا ہوا ہے حاجت مند بن کے، اس گھر کو چھوڑ کے میں کا بات تو تیری صحیح ہے۔ وزیر کو کہتا ہے جب یہ عبادت سے نکلے باہر پھر اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ باہر نکلے تو وزیر آیا، اس نے کہا بادشاہ نے بلایا، کہتا چلو ادھر آ گئے، کہتا وہاں تو بات تیری صحیح تھی، اب میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوں، یہ مجھے اللہ نے دنیا کی بڑی چیزیں دی ہیں، میں تیری مدد کر سکتا ہوں، تو خواہش ظاہر کر کیا تجھے چاہیے، میرے بس میں ہوا میں ضرور تیرے لیے کروں۔ وہ آگے سے فرماتے ہیں تو مجھے دنیا کی مدد کرے گا یا آخرت کی؟ کہتا ادھر تو میری پوری رسائی نہیں ہے، یہ جو مجھے رب نے دیا ہے اس کے
آگے سے آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا جس نے تجھے دیا ہے اور جو سب کو دیتا ہے، میں نے تو کبھی دنیا اس سے نہیں مانگی، کیونکہ مجھے اس پہ اعتماد اتنا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے، میری ہر چیز، میرا مقدر میرے تک ضرور آئے گا، اور میرے لیے جو بہترین ہے وہ اس نے دیا ہوا ہے، میں اس سے زیادہ کا کیا تمنا کروں؟ روزہ ہمیں تھوڑی سی یہ چیز سکھا دیتا ہے اور یہ اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ اگر آخرت دے سکتے ہو تو دے دو۔ اللہ اکبر۔ پھر اس مہینے کے اندر میں اللہ پاک نے ان بندوں کا بڑا ذکر کیا ہے، ان کے جن کے اوپر اللہ کی یہ نعمتیں تھیں نا۔ اللہ اکبر۔ اس ماہ میں بہترین غزوہ بھی آیا جس میں اللہ نے فرشتوں کے ساتھ، اکیلا غزوہ ہے جس میں فرشتوں کے ساتھ اللہ نے مدد کی مسلمانوں کی، بدر۔ تو اللہ نے کہا جو میری خاطر، میری خوشنودی، میری رضا کے لیے، میری حاکمیت کے لیے جو صف بستہ ہو کر جہاد کرتا ہے، رب کہتا ہے مجھے پیارا لگتا ہے۔ یہ بھی اس مہینے نے ہمیں سکھا دی ہے۔ لیکن اب اگر اللہ کا محبوب بننے کے جتنے بھی لوازمات میں نے قرآن میں دیکھنے شروع کیے، وہ اللہ پاک نے اس مہینے میں ہمیں سکھائے ہیں۔ ایک اور بات، ہاں وہ بھی، ان اللہ یحب المقسطین، جو انصاف کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ بھی پیار کرتا ہے۔ تو یہاں جب بھوکا ہوتا ہے نا تو پھر اس کے اندر تڑپ پتہ لگتا ہے کیا ہے، پھر دوسرے کو دینے کو بھی دل کرتا ہے۔ پھر نرم ہونے کی وجہ سے یہ معاف کرتا ہے۔ تو اگلی بات رب نے یہ بھی فرمائی کہ جو معاف کرتا ہے مجھے بڑا ہی پیارا لگتا ہے، جو احسان کرتا ہے مجھے وہ بھی بڑا پیارا لگتا ہے۔ اللہ نے یہ جب قرآن میں ہمیں یہ ساری چیزیں بتائیں تو روزے کے اندر آٹومیٹکلی یہ چیزیں ہمارے ساتھ آتی ہیں۔ اب جہاد بھی دو طرح ہے، ایک تو اللہ کی رضا کے لیے وہ سفر صاف بستہ والا جس کے اندر اس کے بارے میں ذرا سا بھی ڈر آئے، اس کا ایمان نہیں ہے، جس کے اندر اپنی موت شہادت کے لیے نہ ہو، دل کے اندر میں اسے ڈر لگے، اس کا ایمان نہیں ہے، کیونکہ جان کس کی ہے؟ امانت اللہ کی۔ اور اگر کبھی موقع ہو تو اس کی رضا کے لیے یہ جانا چاہے تو اس کو دریغ نہ ہو، یہ اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ اس مہینے کے اندر میں غزوہ ہونے کے ساتھ بھی اللہ نے یہ ہمارے لیے سبق دے دیا۔ اس لیے شہادت کی موت تمنا مومن ہوا کرتی، اور ہر لمحے اپنی خواہش سے اس کی رضا کے لیے رکنا، یہ اس سے بھی بڑا جہاد ہے۔ یعنی زندہ ہو کر بھی یہ شہادت اس کے ساتھ ہو، وہ شریعت مطہرہ کے اوپر اس کا مکمل عمل ہے۔ پھر اللہ پاک نے اپنے کلام کے ساتھ تعلق کو بھی اپنا محبوب بتایا۔ 10 نیکیاں ایک حرف پہ اوپر کس لیے دے رہا ہے کہ وہ بھی رمضان کے ساتھ اللہ نے کنیکشن کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب اپنی رضا کی خاطر اللہ نے اسی کے اندر میں اعتکاف ایک نمونے کے طور پہ دیا ہے۔ میں تو رہ نہیں سکتا، میرے لیے اس طرح کی چیز ہونی چاہیے، قریب میرے ہو، بندے کے بس میں ہو تو وہ تو کہے بستر کے ساتھ ہی مجھے کوئی جگہ ہو، میں ادھر ہی فارغ ہو جاؤں، اور بو بھی نہ آئے اور صاف بھی ہو جائے اور کچھ آٹومیٹک ہو جائے، اور پھر میں ادھر ہی اس سے ہلوں ہی نہ۔ اس کو تو اتنی آسائش پسند ہے بندے کو۔ اللہ نے کہا نہیں، اتنے مسیطے بیٹھنا، اور پھر ادھر تو میری خاطر جو آیا ہے تو پھر صبر کرنا، نہیں میں ادھر رہ نہیں سکتا، ادھر اس طرح کی بات ہے تو نہ آ،
تو جہاد سے بھی گیا، تو اپنی ساری چیزوں سے بھی گیا، تو اپنے نفس کی غلام سے ہی نہیں نکلا، تو نے کبھی روزے کی رے بھی نہیں پائی، تو رحمت کہاں سے تیرے ساتھ آ جائے؟ اللہ نے کہا تیرا ٹوٹ جائے گا، تو ختم ہو جائے گا۔ اس میں جب ساری چیزوں سے سرنڈر ہو کر آ جاتا ہے کہ کوئی ڈر اور ہے، اس لیے نہیں آتا کہ بھئی اب میں مطالبے لے کر آ گیا ہوں تیرے پاس، نہیں، اللہ کی صرف اتنی سی بات ہے کہ تیرا حق کیا ہے۔ میں جب تجھے تیرے حق سے زیادہ دینے والا ہوں، جو تیری سمجھ سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس لیے اللہ پاک نے اس چیز کے لیے بتا دی۔ اب اگر غور کریں تو بندے کے بندوں کے ساتھ معاملات، بندے کے اپنے رب کے ساتھ معاملات، بندے کے اپنے من کی کیفیات، صرف عمل نہیں، اندر کی کیفیات، جذبہ، جس وجہ سے اس کے اندر کی ساری تبدیلی، یہ اللہ پاک نے اس مہینے کی برکات کے اندر میں خیرات کے طور پہ ہمارے لیے نصیب کر دی۔ لیکن اگر روزہ آیا، بس آیا ہے اور چلے گئے ہم ایک رسم کی طرح اس کے ساتھ اس طرح، تو ہم نے اس سمندر رحمت میں ڈوب کر بھی ایک قطرہ نہ پایا تو کیا پایا؟ اللہ اکبر۔ تو بھی چند دن رہ گئے، پھر اللہ پاک نے ایک اور بھی اس کے اندر میں زیادہ بندوں کے لیے دیا۔ جب نرم جذبہ ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے تم جب لوگوں کو دیتے ہو تو میری غیرت مجھے مجبور کرتی ہے، میں تم سے زیادہ غیرت والا ہوں کہ میں نے یہ بنائی ہے کہ میں تمہیں اس سے اجر اس کا اتنا زیادہ دوں جو تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہو۔ کوئی انویسٹمنٹ ایسی نہیں جو ایک اللہ کے راستے میں دینے کے بدلے میں 70 اور 700 گنا دے۔ اللہ بیج کی مثال دیتا ہے، اس کے ساتھ کتنے خوشے لگتے ہیں، ان کے ساتھ کتنا ہے۔ کوئی بزنس بتاؤ مجھے نا جس میں اتنی انویسٹمنٹ سے اتنا پرافٹ ہوتا ہو۔ رب نے کہا تو اللہ کے راستے میں دینا، دیکھ میں تجھے کیسے دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ تجارت جو رب نے دی، کہا میں نے تو مومنوں کی جان اور مال کے ساتھ میں نے تجارت کی ہے، بدلے میں کہ جو تیری خواہش ہوگی وہ ادنا خواہش ہوگی تیری، وہ بھی پوری تیرے اندر سے نکلے گی بھی نہیں، وہ تیرے سامنے پوری ہوگی۔ یہ تو جنت کے اندر میں ادنا ترین انعام ہے بندے کی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم، لیکن یہ نہیں بنتی نا، اس نہ بننے کی وجہ سے اللہ نے احسان کیا تھا، اس کو رہبر رہنما دیا تھا جس کے اندر بنی ہوئی تھی۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ اس نسبت میں آتے گئے تو وہ نور جس نے ان کے دلوں کے اندر یہ سمجھ عطا فرما دی، ان کے کردار بدل گئے، معاملات میں بھی خلق ان کا بہترین ہو گیا، خلق عظیم کے ساتھ مل گیا، لین دین میں بھی، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں بھی، ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں بھی، اپنی طرح دوسرے کو سمجھنے کے لیے ان کا کتنا زبردست انسانیت کے اوصاف ان کو دیکھ کر مرتب کیے جاتے۔ یہ اس نسبت نے، اس نور نے ان کے دلوں کے اندر یہ سمجھ اتاری تھی۔ عقل کی جگہ دماغ ہے، لیکن عقل بھی جب تک سلیم نہ ہو اتنی دیر تک یہ اس کے نقصان کا باعث ہے۔ پلاننگ کر کے گناہ کرنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے، ڈاکات لگانے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے، لیکن وہ سلیم نہیں ہے نا۔ اللہ اکبر۔ عقل ہے بندے کے اندر، پتہ یہ اللہ کے احکامات ہیں، یہ انہیں کرنے چاہیے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ۔ اچھا کر کیوں نہیں رہے وہ یار ذرا خیر، اس کا مطلب سمجھ نہیں آئی عقل کے باوجود۔ تو سمجھ کی جگہ میری جان یہ دل ہے، تیرے نفس کے اندر اترنے سے ہے۔
جب تیری مزاج آشنائی ہوگی اس سے تو خود اندر سے لپکے گا اس کام کے لیے۔ اس لیے اللہ نے کہا جس پہ میں راضی ہوتا ہوں تو سمجھ عطا فرما دیتا ہوں، اور یہ سمجھ کا باڑا بٹتا ہے نور کا اس ماہ مبارک کے اندر میں زیادہ سے زیادہ۔ لیکن اس صحابہ کے اندر یہ سمجھ جو تھی یہ اس نور سے تھی جو اس نسبت میں ان کے قلوب اور نفوس کے اندر اللہ نے حضور کے سینے سے گزار دیا تھا۔ اور 1400 سال کی تاریخ ہمیں یہی بات واضح کرتی، نسبتیں ہو جانا اہمیت نہیں رکھتا، نسبتوں کو پہنچانا اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن اپنے آپ کو لے کر آ جانا مرشد کے پاس، لیکن ادھر اس کے اپنے لوازمات ہی نہ پورے ہوں تو وہ تو آیا ہی نہیں ہے۔ لیکن اس لیے کون سی جہاد اور آگے چیزیں آئیں گی بندے کے لیے، تو بندے کو یہ مہینہ جو ہے یہ تربیت کا مہینہ کہا ہے۔ تو 1400 سال کی تاریخ ہمیں واضح کرتی ہے ان لوگوں کی صحبت اور سنگت جن کے قلوب کو اللہ نے یہ نور اور سمجھ عطا فرمائی ہوئی، اس لیے وہ پورے کے پورے شریعت مطہرہ کے نمونہ تھے۔ اور پھر ان سے دنیا جو ہے وہ رغبت رکھتی تھی، محبت کرتی تھی، ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ مر جائیں تو ان کی قبروں کی بھی وہی عزت اللہ نے دی۔ اس لیے کہ وہ جو پہلی بات میں نے کی تھی، اس کی فطرت اس طرح ہے، وہ کرنی ہے تو اپنے اس دل کے اندر میں اس کی تو محبت ڈالنا ایک دم۔ رب کہتے ہیں جبریل کو کہتا ہوں کار اس سے محبت، اپنی شان و شوکت بنانے سے تیری عزت نہیں بنے گی، تو جھک کے ماننے کی بات میں آ جا، اس عزت والے رب کے سامنے سرنڈر کر دے۔ رب کہتا ہے جبریل اس سے تو پیار کر، پھر رب حدیث قدسی دوبارہ کہتا ہے جا فرشتوں کو کہہ اس سے پیار کر، انسانوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال۔ زور لگاتا رہے لوگ میری طرف متوجہ ہوں، میری کو بات سنے نہیں، تو ادھر ذرا محنت کر کے دیکھ، تجھے دیکھتے ہی لوگ ایک دم کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کو دیکھ کر اللہ یاد آئے گا، وہ خود سے تیری طرف ان کا رجحان ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، تو مر جائے تو تیری قبر بھی لوگ عزت کرتے ہوئے وضو کر کے ادھر آئیں گے۔ اللہ اکبر، اپنے جننے والے جنہوں نے دولتیں چھوڑی ہیں ان کی تو قبروں پہ دعا کو کوئی تیار نہیں ہوتا، اللہ کے بندوں کی قبروں پہ ہر بندہ جا کے دعا کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اس مہینے کی یہ ساری برکات، اللہ کی محبت لینے کے جتنے بھی لوازمات ہیں یہ ہمارے اندر اتار دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔